ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور اب یہ سیگمنٹ ہے جس میں ہم حمد و نعت پیش کرتے ہیں اور آج خوابوں کی تعبیر آپ کو بتائی جائیں گی. اسٹوڈیوز میں جو مہمان میرے ساتھ موجود ہیں آپ کو تعارف کرواؤں. حافظ عمر شفقت صاحب جو کہ نعت خواں ہیں, ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم حافظ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ, اللہ کا احسان. ماشاءاللہ. اور ان کے ساتھ موجود ہیں جانا پہچانا نام, آپ کو انتظار رہتا ہے, جن کا شیخ ابن یوسف المعبر صاحب ماہر تعبیر ہیں. ان کو بھی ویلکم کریں گے. شیخ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. چلیں ماشاءاللہ. حافظ صاحب آپ بتائیے آج آپ ہمیں کیا سنانے والے ہیں؟ ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار آپ حضرات کے ساتھ. جی پلیز پلیز. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے, کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے, سینوں میں عداوت جاگ اٹھی, انسان سے انسان ٹکرائے, پامال کیا برباد کیا, کمزور کو طاقت والوں نے, جب ظلم و ستم حد سے گزرے, تشریف محمد لے آئے, جب ظلم و ستم حد سے گزرے, تشریف محمد لے آئے. رحمت کی گھٹائیں لہرائی, دنیا کی امیدیں بھر آئی, رحمت کی گھٹائیں لہرائی, دنیا کی امیدیں بھر آئی, اکرام و عطا کی بارش کی, اخلاق کے موتی برسائے, اکرام و عطا کی بارش کی, اخلاق کے موتی برسائے, اور تہذیب کی شمعیں روشن کی, اونٹوں کو چرانے والوں نے, تہذیب کی شمعیں روشن کی, اونٹوں کو چرانے والوں نے, کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی, کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی, ذروں کے مقدر چمکائے, مکہ کی زمین اور فلک کہاں, دم بھر میں یہاں پل بھر میں وہاں, مکہ کی زمین اور فلک کہاں, دم بھر میں یہاں پل بھر میں وہاں, پتھر کو عطا گویائی کی, پتھر کو عطا گویائی کی, اور چاند کے ٹکڑے فرمائے, پتھر کو عطا گویائی کی, اور چاند کے ٹکڑے فرمائے, مظلوموں کی فریاد سنی, مجبوروں کی غمخواری کی, مظلوموں کی فریاد سنی, مجبوروں کی غمخواری کی,
زخموں پہ خلق کے مرہم رکھے، بے چین دلوں کے کام آئے، مجبور زخموں پہ خلق کے مرہم رکھے، بے چین دلوں کے کام آئے۔ اے نام محمد صلی علی، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے۔ اے نام محمد صلی علی، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے۔ ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے، تشریف محمد لے آئے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ حافظ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اب بڑھتے ہیں خوابوں کی جانب جو لوگوں نے ہمیں لکھ بھیجے ہیں، جن کی تعبیر بتانی ہے۔ شیخ صاحب، خواب بہت ہیں، اچھا، اور ان کے جواب چاہیے آپ سے۔ حاضر ہیں جی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، پہلا خواب شامل کرتے ہیں۔ لکھتی ہیں، میری عمر 25 سال ہے اور میں غیر شادی شدہ عورت ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی وفات پا گیا ہے، میں، میری والدہ اور خالہ فوتگی پر جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے میرا کوئی عزیز ہے، مجھے بہت دکھ ہے اور میں آنسوؤں سے رو رہی ہوں۔ وہاں عورتیں زمین پر اتحیات کی شکل میں بیٹھی ہیں، پھر وہاں سب کہتے ہیں کہ لاش کو لانا ہے، جبکہ میں ذہن میں سوچ رہی ہوں کہ یہ لوگ ادھر دریا کو کیسے لائیں گے۔ پھر بہت زیادہ لمبا بند تابوت دیکھتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ اس میں دریا کیسے آیا ہوگا۔ انشاءاللہ الرحمن اس بچی کے لیے کوئی اچھا رشتہ آنے کی جو اپرچونٹی ہے وہ موجود ہے انشاءاللہ تعالی۔ خواب کی تعبیر کے علم میں جی، کسی بھی فوتگی کو دیکھنا کہ کوئی فوت ہوا ہے، یا کسی کو فوت ہوئے دیکھنا، کوئی جنازہ دیکھنا، کوئی تابوت دیکھنا، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ موت نہیں ہوتی ہیں، یہ اگلی زندگی کے سٹارٹنگ کی جو ہے شروعات ہوتی ہیں، جیسے اچھا، کوئی رشتہ آنا، جی، شادی کے معاملات آگے چلنا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ دریا تابوت کے بارے میں، بند ہونے کے بارے میں یہ سارا کچھ، وہ چیزیں میچ نہیں نہ کر رہی ہیں اس کے جی، ساتھ۔ دریا اور تابوت کے اندر بند ہونے کا کوئی تصور ہے؟ اس لیے وہ کوئی ایک اچھا رشتہ ہے جو ان کے پہنچ میں آئے گا انشاءاللہ، اچھا، اور یہ ایک سرپرائز ہوگا میرے رب نے چاہا تو۔ ان کے لیے سرپرائز جی، ہوگا، اچھا، اللہ رب العزت ان کے لیے خیر فرمائے۔ اور خواب کے اندر ایسا منظر دیکھنا جس میں نماز پڑھی جا رہی ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں جی، وغیرہ وغیرہ، یہ ایک اچھا عنصر ہوتا ہے، یہ خوشخبری والی خواب ہے، اس میں کوئی غم نہیں ہے۔ لیکن خواب کے ظاہر حصے کو دیکھ کر بچی کہیں پریشان نہ ہو جائے، نظامی صاحب یہ آپ نے ان کو بتانا ہے۔ اچھا، لے جی، شیخ صاحب نے تو ایک تو اس پہ سٹیمپ کر دی ہے کہ یہ گڈ سرپرائز ہے، کیوں شیخ صاحب؟ جیسے آپ نے کہا تو گڈ سرپرائز کے لیے آپ تیار رہیں، کچھ شیخ صاحب نے باپ کو بتایا تو اس میں ڈرنے والی کوئی بات نہیں جی، جس طرح آپ کسی نے فرمایا۔ فنکشن کی ہے، کسی غمی کی نہیں ہے۔ لے جی، خوش ہو جائیں اور جو پریشانی لگ رہی تھی اس میں اس سے نکل آئیں۔ جی ٹھیک ہے شیخ صاحب، ایک لینتھی خواب ہے آگے، جی، یہ سیکوینس ہے میرے خیال میں 2-3 کا، جی وہ شامل کرتے ہیں۔ جی کریں۔ عمر لکھتے ہیں کہ 26 سال ہے، میری شادی نہیں ہوئی۔ کچھ سالوں پہلے یہ خواب بہت دفعہ آیا کہ میرا نکاح میرے کزن سے ہو رہا ہے اور میرے گھر والے بہت خوش ہیں، اور میرا کزن بھی بہت ہنس رہا ہے اور خوش ہے، اور میں پریشان ہوں، کبھی غصے میں ہوں۔ یہ میرا کزن چچا کا بیٹا ہے، بچپن میں بڑوں نے رشتہ طے کیا تھا لیکن اب ان کی طرف سے انکار ہے، یہ انہوں نے حقیقت بیان کی ہے۔ جی اچھا، آگے لکھتی ہیں، ایک اور خواب کچھ مہینے پہلے دیکھا کہ میری شادی ہو رہی ہے اور میں اسٹیج پر بیٹھی ہوں اور ساتھ وہ شخص بھی بیٹھا ہے جس کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے۔ نہ میں اس شخص کو جانتی ہوں، نہ ہی خواب میں دیکھا، بس ایک احساس ہے کہ میرے ساتھ بیٹھا ہے اور میری والدہ بھی بیٹھی ہیں، اور پھر میرا کزن آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے جو باہر کے ملک میں گیا ہوا ہے۔ تب مجھے بہت غصہ آتا ہے اور میں سوچتی ہوں کہ اس نے کیوں بتایا کہ میرا بیٹا ہے۔ پھر منظر تبدیل ہو جاتا ہے اور میں بہت رو رہی ہوں
اور میری والدہ کہتی ہیں کہ اٹھو میں تمہیں چھوڑ کر آتی ہوں، اور اپنی والدہ کے پیچھے پیچھے چلنے لگتی ہوں۔ میری والدہ بہت تنگ گلیوں میں گزرتی ہیں اور مجھے ایک گھر میں چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ میں دیکھتی ہوں کہ میں ایک بہت بڑے گھر کے ایک کمرے میں ہوں اور میری شادی ایک سبزی فروش سے ہوئی ہے۔ سیکوینس ٹو بی پریویس ایک اور ہے جی۔ کچھ دنوں پہلے مجھے یہ خواب بھی آیا کہ میرے اسی کزن کے پاس میری اور اس کی سگی بہن کی تصویر ہے، اور میرا کزن کسی بڑی عمر کے شخص کو وہ تصویر رشتے کے لیے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میری بہنیں ہیں، اور میرا اس شخص کے ساتھ رشتہ طے ہو جاتا ہے۔ یہ جو بچی ہے نا، اس کا جو ذہن ہے وہ انتشار کا شکار ہے، اچھا، اور یہ آج کل میں اس ٹاپک پر بہت زیادہ سوچ و بچار جاری ہے، اور جو ذہن ہے اس میں بہت ساری چیزیں منتشر ہو چکی ہیں، اور ان کو یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ ہم لوگوں کو کیا اب ڈیسیجن لینا چاہیے، کیا نہیں لینا چاہیے، کیونکہ لڑکا اس سارے معاملے میں اس کے اندر جو سنجیدگی ریکوائرڈ ہے وہ نہیں ہے ٹھیک ہے، اس کزن کے اندر، اور یہ مشکلات سے بھی گزر رہے ہیں، کبھی پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں، کبھی آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، اور وہ ان کے لیے تھوڑا سا نا آزمائش اور فتنے کا باعث بنا ہوا ہے۔ وہ لڑکا کزن، اچھا، اور والدہ بھی پریشان ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں۔ آگے نظر آ رہا ہے کہ کسی زمیندار گھرانے میں اس کی شادی جو ہے وہ بچی کی وہ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اب یہ جب سٹیج پر بیٹھے ہیں تو شادی کسی اور سے ہو رہی ہے نا، جی، اور یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو کزن ہے، اگر انہوں نے اس کو دھمکی دے دی نا کہ ہم اس بچی کی رشتہ یا شادی کسی اور جگہ پر کرنے لگیں، اس کی ٹیون خود بخود ہی سیٹ ہو جائے گی۔ اچھا، یہاں پر یہ آ رہا ہے، اس لیے ان کو چاہیے کہ اس کو پیار سے سمجھائیں، اگر پیار سے نہیں سمجھتا تو یہ ڈائریکٹ دھمکی دے دیں کہ ہم اس کی شادی کسی اور جگہ پر وہاں پر اسے چوٹ لگے گی، وہ منظر اس کے قابل برداشت نہیں ہوگا اس کزن کے۔ اس لیے یہاں پر اگر وہ صحیح نہیں ہوتا، سیدھے راستے پر نہیں آتا ان کے ساتھ جو کوآپریٹ کرنا چاہیے، تو یہاں پر پھر کسی اور کے ساتھ شادی کا جو معاملہ ہے وہ زیر غور ان کا آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ نظر آ رہا ہے اس میں جی، خواب میں۔ اصل میں خوابیں انتشار کا شکار ہیں، خوابیں کتنی ساری جوڑ دیں۔ جی، جو خواب تعبیر والی ہوتی ہے وہ بالکل چھوٹی سی ہوتی ہے، وہ 3-4 اتنی لمبی وہ سارے معاملات نہیں ہوتے ہیں۔ وہ جیسے آپ کہا کرتے ہیں جی، کہ جب ذہن کے بیک اینڈ پہ جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں بندہ وہی سوچتا ہے، جی، اور پھر وہ خواب کے حویلے اس بن میں جاتے ہیں۔ حدیث نفس کے جو بہت سارے روزمرہ کے جو حدیث ایشوز نفس، ہیں، یس، ان کے جو ڈسکس روز اس ایشو پر ہوتی ہے، وہ ساری وہ بھی خوابوں میں بن کر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو تعبیر والا حصہ اس میں بہت کم ہے۔ اصل پورشن چھوٹا سا ہے جی، اس میں، جی، باقی وہ ذہنی انتشار ہے جو جی، بیک بالکل اینڈ پہ چل رہا ہے۔ بالکل بالکل۔ ٹھیک ہے سر، آڈیو خواب شامل کر جی دیں۔ کریں، بسم اللہ۔ جی پلیز سنائیے جی، آڈیو خواب سنا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصہ یہ ہے کہ ہمارا ایک آفس ہے جو ہم نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، اور اسے ہم بیچنا چاہ رہے تھے، تو اس بارے میں والدہ صاحبہ نے استخارہ کیا، اور یہ خواب میری والدہ صاحبہ نے دیکھا۔ وہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ وہی آفس ہے، اور اس کی اینٹیں جو ہے وہ سونے کی تاروں سے جڑی ہوئی ہیں، سمجھ لیں کہ جیسے ان کی چنائی سونے کی تاروں سے کی ہوئی ہے، اور ایک عورت وہاں پہ بیٹھی ہے جو اس سونے کی تاروں کے اوپر ہاتھ پھیر رہی ہے، اور میری والدہ صاحبہ اس عورت سے کہتی ہیں کہ یہاں اس آفس کی صفائی کرو، یہاں ہم نے بیٹھ کے روٹی کھانی ہے، برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیں، جزاک اللہ۔ یہ جو آفس ہے، آپ جانتی ہیں کہ پہلے سے لے کر ہی ابھی تک اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹینشن، کوئی نہ کوئی ایشو، کوئی نہ کوئی پریشانی جڑی ہوئی ہے، اس لیے اس کا بیچنا ہی آپ لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے جو دوسرے لوگ ہیں جو کوئی اسے خریدے گا، یہ والی جو پرابلمز ہیں وہ فیس کر سکتا ہے، آپ لوگوں کے لیے فیس کرنا مشکل ہے۔ اب جس کو وہ جو عورت جس کو دیکھا گیا کہ وہ اس کی صفائی کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے یہاں بیٹھ کر ہم نے کھانا کھانا ہے، تو یہ شو ہو رہا ہے کہ یہ بک جائے گا، کوئی اور عورت اس کی مالک بنے گی، اور آپ لوگ اس کی پرابلم سے باہر آ جائیں گے۔ اس آفس کی جو پرابلمز ہیں
اس سے نکلنا آپ لوگوں کے لیے مشکل ہے، کیونکہ کچھ پرابلم اس کے ساتھ مستقل جڑی ہوئی ہیں۔ یہ جو سونے کی اینٹیں جو دیکھی ہیں اور اس کے تاریں جڑی ہوئی ہیں، یہ کوئی اچھا اشارہ نہیں ہے۔ یہیں سے وہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس آفس کے ساتھ جو پرابلمز کو جو ریلیٹ کرتی ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں، اور آپ لوگ وہ فیس کرتے آ رہے ہیں۔ اب آپ لوگ اسے بیچنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں ان ٹینشنوں کی وجہ سے، تو آپ لوگوں کا بیچنا ہی مناسب ہے اس کو۔ یہ آ رہا ہے آپ کے خواب کی تعبیر میں، واللہ تعالی عالم۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، ریٹن خوابوں کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایک اور خواب ہے، لکھتے ہیں میری عمر 27 سال ہے اور میں غیر شادی شدہ خاتون ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک کمرہ ہے جس میں اور میرے گھر والے بھی ہیں اور کچھ رشتہ دار بھی ہیں۔ کمرے کے باہر دیکھتی ہوں تو کعبہ نظر آتا ہے، لوگ طواف کر رہے ہیں۔ میں سب کو کہتی ہوں کہ وہ دیکھو باہر اللہ کا گھر نظر آ رہا ہے جہاں طواف ہو رہا ہے، اور پھر خوبصورت باغیچہ اور اس میں خوبصورت پھول دیکھے جہاں سے بہت ہی پیاری ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ تو میں کہہ رہی ہوں کہ جب ہم اس شہر سے باہر نکلیں گے تو دیکھ لینا بہت گرمی ہوگی کہ وہاں بہت سارا پانی ہے، جیسے کوئی دریا ہو یا سمندر ہو۔ اس کی تعبیر بتا دیں۔ یہ جو بچی ہیں یہ اپنی زندگی انہوں نے نا بہت محدود سی کی ہوئی ہے۔ لوگوں سے ملنا جلنا نہیں ہے، رشتہ داروں سے ریلیشن شپ نہیں ہے، پبلک ڈیلنگ نہیں ہے، سوشل نہیں ہے یہ۔ سوشل نہیں ہے یہ، اور اس کی وجہ سے ان کو کچھ پرابلمز ہیں جو فیس کرنا پڑے۔ ان کو باہر نکلنا پڑے گا، اور وہ باہر نکلنے سے ریلیشن میں آنا پڑے گا لوگوں کے ساتھ، وہاں سے بھی کوئی رشتہ ہونے کا جو امکانات ہے وہ ہوگا۔ اچھا، اس میں اور پھر اللہ رب العزت شادی کے جو معاملات ہیں وہ بھی آسان کر دیں گے۔ آگے جو پھول وغیرہ وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر ان کو بچے بھی دے گا۔ آگے وہ جو پانی دیکھا گیا ہے وہ ایک آزمائش ہے، دریا اور سمندر جی والا دریا اور سمندر۔ جی اصل میں نظامی صاحب یہ کبھی کبھی یہ یوٹیوب پر بھی اور مختلف جگہوں پر پوچھتے ہیں لوگ کسی سے کہ جی میں نے پانی دیکھا خواب میں تو اس کی کیا تعبیر ہے، تو کہتے ہیں جی وہ رحمت ہوتا ہے۔ یا وہ پوچھتے ہیں کہ بارش دیکھی ہے تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ رحمت ہوتی ہے۔ یہ جو پانی ہے، یہ پانی کی شاید کو 20 تعبیریں ہیں، مختلف صورتیں، جی وہ صورتیں مختلف ہیں۔ جی ایک اور شامل کرتے ہیں جو ریٹن خواب ہے، اور وہ خواب ہے کہ 20 سال غیر شادی شدہ خاتون ہے۔ لکھتی ہیں اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی کہ لیں جی پھر پانی آ گیا یہاں پہ۔ جی لکھتی ہیں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی کہ بہت تیز بارش ہو رہی ہے اور پانی بالکل صاف اور شفاف ہے، جس میں بہت خوشی سے جوش اور خوشی سے نہ آ رہی ہوں۔ جی اب یہاں پر بھی وہ پانی کی جو مقدار ہے وہ نہیں بیان کی گئی، ایسے ہی ہے۔ جی جب مقدار نہیں بیان کی گئی تو اس کا مطلب کہ وہ مقدار زیادہ تھی ہی نہیں۔ تو بارش کے پانی میں نہانا یہ ایک رحمت ہوتی ہے، یہ خوشی کے آنے کا اشارہ ہوتا ہے، تو اس بچی کی لائف میں انشاءاللہ خوشی آئے گی۔ بڑا کلیئر ہے اس میں۔ جی اور باقی جو پانی جو زیادہ ہوتا ہے مقدار میں اور بہت زیادہ، وہ آزمائشیں ہوتی ہیں، عذاب ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ نظامی صاحب کسی نے مجھ سے میرے لائیو ٹرانسمیشن میں، کل کے لائیو ٹرانسمیشن میں ایک خواب کی تعبیر پوچھی کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ جا رہا ہے اور وہ اس کو کندھا دے رہے ہیں۔ تو یہاں پر اس کی تعبیر میں کیا تھا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ آزمائشوں میں ہے، وہ عذاب میں ہے، اور یہاں پر ہم سب لوگوں کو اجتماعی توبہ کرنی چاہیے، اجتماعی استغفار کرنا چاہیے، تاکہ ایسا نہیں ہے کہ شہر کے ایک خطے میں عذاب آ جائے تو پورا ملک یا پورا شہر استغفار نہ کرے اور کہے ہم تو اس کی لپیٹ میں نہیں ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، سب کو اجتماعی توبو الی اللہ جمیعا، ہم سب کو استغفار کرنا چاہیے تاکہ ہم عذاب کی لپیٹ سے باہر آ سکیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جنازہ مبارک دیکھا گیا ہے، امت کا آزمائش میں ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ تو بچی نے جو دیکھا اس میں پانی کی مقدار مینشن نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کے لیے یہ رحمت ہے اور اس کے لیے خوشیوں کی نوید ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سر اس میں لکھا تیز بارش اور پانی کی مقدار نہیں بتائی، تو ہم نے وہ ڈیٹیل میں ساری چیز ڈسکس کی۔ ایک چیز آپ نے بہت اچھی کہی کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ شہر کے کسی کونے، کسی حصے، کسی شہر میں کوئی آفت آئے اور باقی سارے ملک والے کہیں کہ ہم تو اس سے محفوظ ہیں۔ ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، اور ان حالات میں جیسے سیلاب کی صورتحال سے گزر رہے ہیں
ہم سارا ملک تکلیف میں ہیں. جی جی. ہمارے بہن بھائی جہاں تکلیف میں ہیں تو ان کی تکلیف ہم محسوس کرتے ہوئے اجتماعی توبہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے وہ بھائی جن کے گھر بہہ گئے, جی جن کے جانور بہہ گئے, جن کے گھر مسمار ہو گئے, وہ چھت نہیں ہے, آزمائش میں ہیں, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, نظامی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ ہم سے زیادہ گناہگار تھے؟ اللہ اکبر. اللہ ایسا نہیں ہے, اللہ گناہگار ہم سب ہیں. اللہ اکبر. منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر. کسی کی باری آ گئی اور کسی کی آنے والی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو, سب سے پہلے یہ بات بتا دوں کہ وہ سیلاب میں فوت ہونے والے شہداء ہیں, ان کے بارے میں مردے لفظ استعمال نہیں ہو سکتا, کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو پانی میں ڈوب کر فوت ہونے والے ان کو اعزازی شہادت کا رتبہ دیا جاتا ہے, وہ شہداء ہیں. لیکن ہم لوگ یہ ان کا فوت ہونا, ان کا عذاب میں آنا, ان کا آزمائش میں آنا, یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ وارننگ ہے, ہمارے لیے تنبیہ ہے. کہیں ہم یہ نہ سوچ لیں کہ فلاں شہر والوں عذاب میں آئے تو وہ ہم سے زیادہ گناہگار تھے اور ہم کم ہیں. نہیں, ان کا مرنا, ان کا عذاب میں آنا اور ہمارا یہ سارے منظر دیکھنا, یہ ہمارے لیے تنبیہ ہے کہ یہ تمہارے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے. بے شک. اور یہ ہمیں مہلت دی گئی ہے. اگر ہم اس آزمائش میں نہیں ہیں تو یہ ہمارے لیے مہلت ہے. اللہ ہمیں اس مہلت کے موقع پر توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق دے. آمین. اور ہم غنیمت جانیں کہ ہم ان کی مدد میں شامل حال ہوں, ہم آگے رہ سکیں. جی بالکل. ٹھیک ہے سر, کچھ آڈیو خواب شامل کر لیتے ہیں. جی آڈیو خواب سنائیے. السلام علیکم. میری ایج 31 ہے اور میں غیر شادی شدہ ہوں. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ عمرے پہ گئی ہوں, اور عمرے کے بعد میں نے اسی خواب میں یہ دیکھا کہ میں اور جو میرا ہسبینڈ ہے وہ ہم بیرون ملک میں کسی سڑک پر کھڑے ہیں, یعنی کہ وہ کوئی باہر کا ملک ہے اس میں, اور وہاں دونوں کھڑے ہیں اور سائڈوں پر بہت زیادہ ہجوم ہے لوگوں کا, شاید کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جو پولیس ہے وہ میرے ہسبینڈ کو اریسٹ کر کے لے گئی ہے, اور میں وہاں پر ویسے اکیلی کھڑی ہوں. اس کی کوئی تبدیل بتا دیں, جزاک اللہ. انہوں نے اپنے سٹیٹس میں غیر شادی شدہ لکھا ہے نا. جی ہاں, ان کا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ انٹرنیٹ پر کچھ چل رہا ہے, کسی کے ساتھ یہ رشتے کی شادی کی بات چیت, یہ وہ سارا کچھ یہ بے بنیاد چل رہا ہے. اچھا. جس کی کوئی بیس نہیں ہے, اور وہ میرا خیال ہے ان کو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے, اجتناب کرنا چاہیے. فتنہ اور آزمائش ہو سکتی ہے ان کے لیے, تو اس سے ان کو بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے ساتھ ان کا کوئی ریلیٹیو, ان کے والدین, ان کو بھائی, کچھ سارا کچھ وہ نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. تو یہ فضا میں ہے, اچانک انہوں نے دوسرے ملک میں دیکھا. یہ جو سارا کچھ ہے یہ انٹرنیٹ کی یہ کاراگریاں جو ہے وہ شو ہو رہی ہیں. یعنی اس خواب میں ان کو تنبیہ کی گئی ہے, بچیں اس سے. ٹھیک ہے. ایک اور سر آڈیو خواب شامل کر لیتے ہیں. جی پلیز سنائیے خواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری عمر 32 سال ہے, میں غیر شادی شدہ ہوں. میرا یہ خواب تھا کہ میں پورا چاند دیکھتا ہوں. جو چاند ہوتا ہے وہ بہت زیادہ روشن چمکدار ہوتا ہے, اس کے نیچے ستارے ہوتے ہیں, 3 ستارے ہوتے ہیں شاید, اور وہ ستارے بھی بہت چمکدار ہوتے ہیں. برائے مہربانی اس خواب کی تعبیر فرما دیں. شکریہ. میرا خیال ہے یہ کہیں گئے ہوئے تھے, یا ان کے والد کہیں گئے ہوئے تھے, اور وہ اس کے لیے, اس کے جو والد ہیں اس کے لیے بہت زیادہ مہربان ہیں. اور اس کے لیے فائدہ مند ہیں. جو ستارے 3 ہیں وہ اس کے بھائی ہیں. اچھا. ہاں, تو لائف میں والد صاحب کا ان کے ساتھ, بچے کے ساتھ, بیٹے کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن میں ہونا اور مہربان ہونا, اور جو بھائی ہیں ان کا بھی ساتھ ہونا, جڑے ہوئے ہیں, یہ اٹیچ فیملی سسٹم میں ہیں, محبت ہے, یہ سارا کچھ یہ آ رہا ہے. جب سورج یا چاند ستاروں کے ساتھ کٹھے نظر آتے ہیں تو ستارے بھائی ہوتے ہیں, اور جو چاند ہے وہ والد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ خواب کی تعبیر میں آ رہا ہے. جی, یہ کبھی اگر یہ سوچیں کہ میں ایسے اکیلا ایسے کروں, یہ کروں, نہیں. اس کو جو بھی کرنا ہے اپنے والد کے ساتھ, اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر کرنا ہے. چاہے وہ بزنس ہے, چاہے وہ شادی کا معاملہ ہے, ان کو اپنے ساتھ ملا کے رکھنا چاہیے, ان کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے. یہ نظر آ رہا ہے. جی جی جی.
ٹھیک ہے، ایک اور ریٹن خواب ہے سر، عمر ہے 22 سال، غیر شادی شدہ مرد ہیں، بحرین میں کام کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں، آپ کو مخاطب کرتے ہیں، شیخ محترم خواب میں دیکھا کہ جانوروں کو دیکھتا ہوں کہ چارہ کھا رہے ہیں، بھینس اور گائے جو میرے اپنے جانور ہیں، اور انہیں والد صاحب ایک جگہ سے دوسری جگہ باندھ رہے ہیں۔ جی، یہ وہاں سے پیسے کما کے بیچتا ہے، اور یہاں پر لائبلٹیز کافی موجود ہیں، جو والدین کو پیسے بھیجتا ہے اور وہ آگے خرچ کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ اپنے والد صاحب اپنی کچھ پالیسی چینج کریں گے، کیونکہ موجودہ پالیسی میں نہ کچھ سیونگ ہو رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ جو جانور ہیں وہ لائبلٹیز ہیں، اچھا، یا گھر کے افراد ہیں جو ذمہ داریاں جی جی یہ ادا جی کر رہے جی ہیں، ٹھیک ہے اور اخراجات ہوتے جا رہے ہیں، سیونگ کوئی نہیں ہے۔ جی، اپنی کچھ پالیسیاں جو ہیں وہ چینج کریں گے تاکہ جو معاملات ہیں وہ بہتر ہو سکیں، تو اس طرح کا اشارہ آ رہا ہے خواب کی تعبیر میں۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، آج کا وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے، جی ڈسکشنز اور بھی تھیں جو ہم نے کی اور جو کرنی ضروری بھی تھی، جی باقی جتنے خواب تھے ہم نے میکسیمم نمبر آف خواب جو ڈریمز تھے وہ شامل کر لیے ہیں۔ جی جو کچھ رہ گئے وہ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ضرور انشاءاللہ شامل کریں گے۔ انشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ ہی شیخ صاحب میں جی آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا، آپ تشریف لائے، اور آج آپ نے ایک بہت خوبصورت بات بھی کی جس سے یہ سیکھ ملی کہ اگر ایک جگہ تکلیف ہے تو اس تکلیف کو ہم سب کو محسوس کرنے کی ضرورت جی ہے، اور اپنی اصلاح کرنے کی بھی جی ضرورت ہے، اور ان کی مدد کرنے کی بھی ضرورت ہے جو جی تکلیف میں جی بے تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔ ان کے ساتھ موجود رہیں حافظ عمر شفقت صاحب۔ حافظ صاحب آپ تشریف لائے، آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ۔ لیں جی، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہم نے آج کے پروگرام میں ڈسکس کی، خوابوں کی تعبیر تھی، آپ کے سوالات تھے، اور آن ٹاپ آف دس میں اسی نوٹ پہ بات ختم کروں گا کہ سیلاب زدگان اور ان کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ آپ کو اور ہمیں سب کو سوچنی ہے، اور ان کے لیے جو مدد ہو سکتی ہے وہ کرنی ہے، اور اس کے لیے دیر نہیں کرنی۔ مدد کے لیے آگے آئیں، اپنا حصہ ڈالیں۔ اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔